دارالفتا کی جانب سے حوزہ علمیہ کے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے کہ حوزہ علمیہ ہے کیا دین فہمی اور تحفظ دین کے امور کو جب ایران میں تبدیلی آئی ادارہ وہ کون سے عناصر تھے یا ایران میں تبدیلی آئی تو وہ کون سے عناصر تھے کہ جن میں تبدیلی کی وجہ سے ایک حوزہ علمیہ کی فضا پیدا ہوئی؟ مرجعیت کا نظام وہاں پر رائج تھا، وہاں پر حوزہ علمیہ کا نظام رائج تھا۔ مرکز سے آنے والے اٹھنے والے شبہات کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہم علماء کو امام کا سپاہی کہا جاتا ہے، کیونکہ علماء ہی حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں سب سے اہم کردار کیا چیز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ ایران، عراق یا لکھنؤ میں سے کس معاشرے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دارالفتا کی جانب سے حوزہ علمیہ کے موضوع کے حوالے سے تیسری نشست آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ سابقہ نشست میں حوزہ علمیہ کے حوالے سے جو ابہامات تھے ان ابہامات کو سوالوں میں تبدیل کر کے بہتر انداز میں جوابات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور ان ابہامات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو پائل اپ کیا جائے، اگر ان کا کنکلوژن نکالا جائے تو وہ سوالات چند مین پوائنٹس کے گرد گردش کر رہے تھے، جس میں تذکرہ کیا گیا کہ جو حوزہ علمیہ ہے اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو عراق میں ایک بڑا حوزہ علمیہ موجود ہے جو سال ہر سال سے اپنی کاوشوں کو انجام دے رہا ہے۔ ایران میں حوزہ علمیہ موجود ہے جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور لکھنؤ میں حوزہ علمیہ موجود تھا، کاش آج وہ موجود ہوتا۔ جناب والا، حوزہ علمیہ کی ماہیت کے حوالے سے چونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جہل جو ہے اس سے دشمنی پر ابھار دیتا ہے، لہٰذا اس جہل کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اور حوزہ علمیہ کی ماہیت کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ حوزہ علمیہ ہے کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کے ذیل میں ذکر کیا گیا تھا کہ حوزہ علمیہ دین فہمی اور تحفظ دین کے امور کو انجام دینے والا ایک ادارہ ہے، جہاں دین کو سمجھا جاتا ہے اور دین کے خلاف جو اشکالات آتے ہیں، دین کے خلاف جو اعتراضات آتے ہیں، ان کے جوابات دینے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ اور اسی ماہیت کی بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حوزہ علمیہ کا مقصد کیا ہے۔ حوزہ علمیہ کا مقصد استنباط کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے طالب علموں میں دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا تاکہ وہ دین کو دنیا بھر میں پہنچا سکے، اور ساتھ ساتھ جو دین پہ اشکالات آ رہے ہیں، اعتراضات آ رہے ہیں، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ ان اعتراضات کا جواب دے سکیں، ان اشکالات کا جواب دے سکیں۔ لہذا جناب یہ دو اہم نکات تھے، اور اس جیسے اور سوالات کے لیے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب۔ حضرت سے پہلے بھی استفادہ کیا، اب بھی استفادہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی علمی قابلیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، آپ کے خلوص پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، ہم نے مختلف سوالات جو ہے آپ سے پہلے کیے تھے، اس کے جوابات حاصل کیے تھے، اور آج ہم نے ان سوالات کا ایک کنکلوژن نکالا ہے، ان کو پائل اپ کر کے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، اس تمہید میں اس کنکلوژن سے ایک سوال نکلتا ہے جو ابتداءً مترجہ طور پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب جب جو ہے حوزہ علمیہ کا ہدف دین کو سمجھنا ہے، دین کے اوپر جو اشکالات اعتراضات آتے ہیں ان کو دور کرنا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ حوزہ علمیہ کے خلاف جو سازشیں دیکھی جاتی ہیں، جو دیندار لوگوں کی طرف سے سازشیں دیکھی جاتی ہیں، جو دیندار لوگوں کی طرف سے اعتراضات دیکھے جاتے ہیں، جب وہ خود دیندار ہیں تو دین کے مرکز پہ ان کے اشکالات اور اعتراضات کیوں وارد ہوتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات عام طور پر آتے ہیں وہ سنے سنائے اعتراضات ہوتے ہیں،
کسی اور سے انہوں نے سن لیے، ان سے کسی دوسرے تک منتقل ہوئے، دوسرے سے تیسرے تک منتقل ہوئے، تیسرے سے چوتھے تک، اس طرح بات معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ تو جو دیندار افراد بھی ہوتے ہیں وہ بھی اتنے عالم تو نہیں ہوتے ہیں، ان کو گہرائی میں مطلب پتہ تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو اعتراضات چل کر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی حوض علمیہ، مرجعیت اور مجتہدین کے نظام پر اور دینداری کے نظام پر اعتراضات کر لیتے ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ان اعتراضات کی بنیاد خود ان کی علم کی کمی ہوتی ہے، اور علم کی کمی کی سے وہ صحیح معنوں میں جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں صحیح بات بتائی جا رہی ہے یا صحیح بات نہیں بتائی جا رہی، اس بنیاد پر وہ اعتراضات کر لیتے ہیں۔ جبکہ بعد میں بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی، تو ان کو بتایا جاتا تو وہ قانع ہو جاتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے بالکل۔ یعنی قبلہ اگر ہم جو ہے آپ ہی کی بات سے جو نتیجہ اگر اخذ کرنا چاہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر صحیح وے پر سمجھایا جائے کہ جناب جو آپ چاہ رہے ہیں حوض علمیہ بھی وہی کام کر رہا ہے، تو اس سے اناد و دشمنی کے بجائے شاید وہ اسی کا ایک حصہ بننا پسند کریں گے۔ بالکل، وہ محبت کرنے لگیں کہ واقعی ایسا ادارہ تو ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکیں، معاشرے پر آنے والے اعتراضات کا بھی جواب دے سکیں، اور دشمن کی جتنی سازشیں وہ ناکام بنا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جناب والا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انداز کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے، تبلیغ کے پیغامات کو پہنچانے کی اچھے سے اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک انداز اچھا نہ ہو، طریقہ کار اچھا نہ ہو، تبدیلیاں نہیں آتی۔ جیسے کہ ایران میں تبدیلی آئی، عراق میں تبدیلی آئی، یا لکھنؤ میں تبدیلی آئی، تو اس میں ایک خاص طریقے سے جو ہے یہ پیغامات کو پہنچایا گیا ہے۔ لیکن جناب یہاں پر جو چونکہ ہر شے کے کچھ بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ بنیادی عناصر ہوتے ہیں، اگر جو ہے جب عراق میں تبدیلی آئی تو وہ کون سے عناصر تھے، یا ایران میں تبدیلی آئی تو وہ کون سے عناصر تھے کہ جن میں تبدیلی کی وجہ سے ایک حوض علمیہ کی فضا پیدا ہو گئی؟ جی، وہاں پر دو بنیادی، ایک تو یہ کہ شیعت اکثریت میں ہے، اس لیے حوض علمیہ جو پیغام دے رہا تھا پوری شیعت میں پوری طریقے سے پہنچ رہا تھا، اور دوسری بات ہے کہ مرکز تھا وہاں پر، مرجعیت کا نظام وہاں پر رائج تھا، وہاں پر حوض علمیہ کا نظام رائج تھا، مرکز موجود تھا، اور مرکز ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے جس میں تقریباً لوگ اس کے ساتھ متفق ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ منشا اتحاد بھی ہے اور منشا مضبوطی بھی ہے، اور منشا یہ بھی ہے کہ تمام آنے والے شبہات کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو حوض علمیہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے جتنے بھی شبہات آتے ہیں اس کا جواب دیا جائے، اور وہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری دنیا سے آنے والے اٹھنے والے شبہات کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہی ہم علماء کو امام کا سپاہی کہا جاتا ہے، کیونکہ علماء ہی حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا ڈاکٹر آ کے جو عقیدے کی سرحد کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی انجینئر آ کے جو عقیدے کی سرحد کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ کے جو سرحدوں کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی جو پائلٹ آ کے وہ جو ہے عقائد کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے صرف عالم اور علماء ہی ہوا کرتے ہیں، حوض علمیہ ہوا کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں اٹھنے والے شبہات، اور شبہات کا آج کل تو دور ہو گیا، اتنے شبہات آ رہے ہیں کہ اگر یہ حوض علمیہ دفاع نہ کرے تو پھر اب اتنے سیلاب کی طرح شبہات آ رہے ہیں کہ اگر یہ شبہات جو ہے ان کا دفاع حوض علمیہ نہ کرے تو شبہات اتنے رائج ہو جائیں گے کہ آنے والے بچے کو پتہ ہی نہیں چلے گا شیعت ہوتی کیا ہے، نصیب اتنے شبہات آ جائیں گے، اور اس کا جواب دینا ممکن نہیں کسی کے لیے، صرف حوض علمیہ جو ساری چیزوں کو دفاع کر رہا ہے۔ اس لیے جس طرح معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، پائلٹ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی بھی ضرورت ہے ان شبہات کے جواب دیتا رہے، تاکہ جو ہے ان شبہات کے آنے والے غلط عقائد جو بہت جان بوجھ کے بھی رائج کیے جا رہے ہیں اور خود بخود عوام کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کا جواب قانع کنندہ حوض علمیہ کی طرف سے دیا جا سکے۔ جناب والا اگر جو ہے آپ کی بات سے جو دو بنیادی فیکٹر عناصر آپ نے ذکر کیے اس میں سے ایک تو شیعہ کی کثرت، اہل تشیع کی کثرت، اور دوسرا جو ہے مرکز کا ہونا، شاید مرکز سے مراد جو ہے آپ کی معصومین کے روزے ہیں، نہیں حوض علمیہ کا قیام، یعنی حوض علمیہ کا قیام۔ تو جناب والا یعنی کہ یہ جو حوض علمیہ کا قیام جن عناصر میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا وہ اہل تشیع کا کثرت سے ہونا ہے، یا جو ہے اہل تشیع کا علماء سے سازگار اور میل ملاپ کا ہونا ہے؟ حوض علمیہ کا بننا وہاں کے بزرگان اور تشیع کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں سب سے اہم کردار کیا چیز ادا کر سکتی ہے۔ چنانچہ غور کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا، بلکہ اندازہ ہوگا بھی، ابھی بھی جس معاشرے میں بھی جائیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے بزرگوں کو کہ اصل میں مرکز کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کمی اور پیچھے رہ گئے ہیں،
اگر مرکز ہوتا تو شاید ہم اتنے پیچھے نہ رہ جاتے، اور اسی وجہ سے لکھنؤ کے حوزہ علمیہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہم میں وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکی، وہ قوت پیدا نہیں ہو سکی جو ایران اور عراق کے حوزات موجود تھے، اور انہوں نے اپنے حوزات کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے اب اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہاں شیعہ مملکتیں بن گئی، اور ساتھ ساتھ خالی شیعہ مملکتیں نہیں بن گئی بلکہ دفاع کے اندر اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ ایران و عراق اس وقت وہ امریکہ، اسرائیل اور بڑی بڑی باطل طاقتوں کو للکار رہے ہیں، اور بڑی بڑی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی۔ یہ اتنی طاقت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ حوزہ علمیہ کی برکتیں تھیں۔ حقیقت بات ہے کہ جناب یہ جو ہے حوزہ علمیہ کی برکات تھیں، اللہ پہ توکل تھا کہ جس نے جو ہے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت اگر جو ہے ان حوزے جیسے کہ عراق ہو گیا، ایران ہو گیا یا لکھنؤ ہو گیا، واضح سی بات ہے کہ ان میں حوزہ علمیہ قائم کرنے کے لیے کاوشیں کی گئی ہیں، جدوجہد کی گئی ہیں۔ یہ معاشرہ کسی اور طریقے کا تھا، ان کاوشوں نے اس معاشرے کو حوزہ علمیہ کا معاشرہ بنا دیا، ایک علمی معاشرہ بنا دیا۔ جناب والا، اگر ان حوزہ علمیہ کے معاشرے کو حوزہ علمیہ سے پہلے دیکھا جائے اور پاکستانی معاشرے کو دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ ایران، عراق یا لکھنؤ میں سے کس معاشرے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حوزہ علمیہ کے قیام سے پہلے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو قوم میں تبدیلی پیدا کیا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری جنوبی لبنان گئے، اور جنوبی لبنان میں جا کر ان کا اثر تھا کہ ابو ذر غفاری کی وجہ سے سب سے زیادہ شیعت وہاں پر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ عالم وہاں سے پیدا ہوئے، کہ ابو ذر غفاری کا کمال تھا یہ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں کی شیعت اتنی مضبوط ہو گئی کہ جس کے نتیجے کے اندر کہا گیا کہ یہ جو ہے چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن شیعت جو ہے اس کے اندر کود کود کے بھری ہوئی ہے، شیعت بھی بھری ہوئی اور علماء حضرات پیدا ہوئے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مولانا صادق حسن صاحب جب آئے تو اس وقت یہاں پر کافی معاشرے میں تبدیلی پیدا اور بہت سے لوگ لاشعوری طور پر حوزہ علمیہ قوم اور نجف پڑھنے کے لیے گئے۔ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے حوزہ علمیہ بننے سے پہلے کا مرحلہ، کہ اس معاشرے میں ایسے عناصر پیدا ہو جائیں کہ اس کے اندر دینداری، شرافت، علم حاصل کرنے کا جذبہ، دینداری پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ جو کچھ لوگ جائیں گے اور جو مجتہدین بن کر آئیں گے تو خود بخود جو ہے حوزہ علمیہ کا قیام وجود میں آ جائے۔ مین بات ہے کہ خود مجتہد بنے، مجتہد بنے بغیر کوئی حوزہ علمیہ کا قیام نہیں کر سکتا ہے، مجتہد بننا ضروری ہے، تو پھر وہ آگے چل کر کے حوزہ علمیہ کا قیام وجود میں لا سکتا ہے۔ قبلہ، ہم جو ہے آپ ہی کی بات کو کیا یوں پلٹ کر کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے صادق حسن صاحب کی مثال دی، یا حوزہ علمیہ کے حوالے سے جو ایران، عراق اور جو ہے لکھنؤ کے حوالے سے، کہ اگر کثرت کے ساتھ تبلیغ کی جائے، کثرت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیغامات کو پہنچایا جائے تو انشاءاللہ تعالی لوگ خود بخود ڈیلیورڈ ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ جی، اور حق کو قبول کر کے خود بھی آگے بڑھ کے عالم دین بننا چاہتے ہیں، مجتہد بننا چاہتے ہیں، اور مجتہد بن کر جب آئیں گے تو خود بخود جو ہے وہ مجتہدین کی تعداد بڑھتی رہے گی اور حوزہ علمیہ خود بخود وجود میں آ جائے گا۔ اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ حوزہ علمیہ اور مرکز وجود میں آئے گا، تاکہ پاکستان کے اندر ہی حوزہ علمیہ جب وجود میں آ جائے تو مختلف قسم کے علماء ہر جگہ پر پھیل جائیں گے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کتنا عظیم نتیجہ سامنے آتا ہے۔ بجا فرمایا۔ قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ معبود محمد والے محمد کے صدقے میں جس طریقے سے علماء نے حوزات علمیہ میں محنت کی، کاوشیں کی، ہمیں بھی اس طریقے سے محنتیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنے ملک پاکستان میں ایک علمی ماحول کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔